السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء وتفرد بعد الأشياء ويبقى بعد فن الأشياء وتفرد بالأولية والقدم وبسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من يعفاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي من فضله خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، ایام ماہ مبارک رمضان گزر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم لوگ آستانے اختتام تک پہنچنے والے ہیں. پتہ ہی نہیں چلا کہ 20 روز کیسے گزر گئے. اس مہینے میں ہم اور آپ خدا کی مہمانی میں تھے. خداوند عالم اور ہیں خداوند عالم ہمارے میزبان. یہ توفیق الہی ہے. اس رمضان المبارک میں بندے مومن خدا کا مہمان ہو جائے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اور وہ افراد بہت خوش قسمت ہے کہ جو ان ایام میں، ان روزوں میں بھرپور استفادہ کرتے ہیں، بھرپور جو ہے اپنے اعمال کو بجا لاتے ہیں. بہترین چانس ہے کہ خداوند عالم سال بھر میں ایک ایسا مہینہ آتا ہے جس میں اپنے بندوں کو اپنا مہمان قرار دیتا ہے. ہم سب ضیوف اللہ ہیں. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اور یہ قرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور حق و باطل میں جدا کرنے کا ایک معیار، ایک کسوٹی بھی ہے کہ جب نہ سمجھ میں آئے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے تو انسان کو قرآن کا سہارا لینا چاہیے. وہ قرآن چاہے سامت ہو یعنی یہ قرآن، یا وہ قرآن چاہے قرآن ناطق ہو یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد. آپ حضرات متوجہ رہیں. ارشاد ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد محمد. فرماتے ہیں قرآن سے متعلق کہ من قرأ القرآن فی المصحف. یہ حدیث جو ہے بہت باریکیاں ہوتی ہیں، ایک ایک ورڈ میں باریکی ہوتی ہے. یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ جیسے آج کل موبائل سے پڑھتے ہیں ثواب ملے گا، لیکن وہ بات بہرحال نہیں ہے جو آپ کتاب سے دیکھ کر کے. چونکہ کہا گیا کہ سیاہی، جس کو ہم سیاہی کہتے ہیں، جو کالے چیز سے لکھی جاتی ہے وہ نور ہے. قرآن کے حروف نور ہے، اس کو دکھنا چاہیے. اس پہ آپ لمس کریں گے تبھی وہ ثواب ملے گا باوضو. تو امام کی حدیث سے پتہ چل جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن فی المصحف، جس نے، یہاں موبائل نہیں استعمال کیا، جس نے قرآن کو مصحف میں پڑھا. باریکی سمجھ رہے ہیں؟ مصحف یعنی وہ کتاب قرآن مجید جو رکھی ہوئی ہے یہاں پر، یا مذاق الابرار ہو جو رکھی ہوئی ہے، جو چھپی ہوئی ہے. فی المصحف کا یعنی من قرأ قرآن صرف نہیں کہا، المصحف کا وہاں پر. کیا ہوگا؟ متع ببصرہ، تو اس کے بصر کو، اس کی نگاہوں کو فائدہ پہنچتا ہے. فائدہ کیا پہنچتا ہے حضور؟ سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اس کی آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے. دوسرا فوائد بہت سے، دوسرا سنیے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب قرآن، انسان کی نگاہ قرآن کے حروف پہ جائے گی، جس کو اللہ نے کہا کہ ہم نے نور نازل کیا ہے، خود یہ حروف نور ہے، تو ظاہر سی بات ہے غیر نور کی طرف یعنی جو گناہ ہے اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھے گی، محرم کی طرف، نامحرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھے گی. اور فرما رہے ہیں اسی طریقے سے مصحف برکت کیا اس کی ہوگی؟ دو بتایا یہاں پر. ظاہری فائدہ
ایک تو متع ببصرہ، اس کی نگاہوں کو فائدہ پہنچے گا، اور دوسرا کیا ہے کہ غفر اللہ اس کے والدین کو معاف کرے گا، ولو کانا کافرا، چاہے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، تب ان کو معاف کرے گا۔ ابھی آپ لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں مولانا کافر تھے تو اللہ کہاں بخشے گا؟ دیکھیے بخشنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ان کو جنت میں ڈال دے گا، بخشنا یعنی ان کے عذاب میں کمی کرے گا، جہاں بھی وہ رہیں گے۔ اگر کافر خدا نخواستہ جنت میں وہ جہنم میں تو گئے ہوئے ہیں وہ، تو ان کے عذاب میں مثلا جو ان کو ستایا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کی جلدیں جل رہی ہیں، تو خفف اللہ، تو خدا عالم اس کے عذاب میں تخفیف دے گا۔ خفف کی لفظ ہے، خفف اللہ لوالدیہ وان کانا کافرا، اگر سے وہ جو ہے کافری کیوں نہ مر گئے ہوں والدین، اس آدمی جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام جعفر صادق کی حدیث ہے، بالکل معتبر حدیث ہے، خود بحر الانوار میں یہ ہے، خود الدائی کتاب اس کے اندر یہ ہے، خود اصول کافی جلد نمبر 2 کے اندر بھی وہاں پہ موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے سلسلے سے ہے۔ اب ایام شب قدر ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کر دوں۔ شب قدر جو ہے 3 شبوں میں جو روایتوں کے متعلق علماء کے نظریات رہے ہیں، جو چلا آیا ہے کہ خداوند عالم نے شب قدر جو ہے ان تینوں شبوں میں سے کسی ایک کو قرار دیا ہے۔ چونکہ ہمیں معلوم نہیں دقیق 100% کہ یہی شب قدر ہے، لہٰذا ہم کس پہ عمل کرتے ہیں؟ حضور آپ لوگ مسئلہ پڑھتے رہتے ہیں، کس پہ عمل کرتے ہیں بتائیے؟ ایک لفظ ہے، اس پہ احتیاط پہ عمل کرتے ہیں۔ سنا نا آپ نے، احتیاط بھی ہے، واجب ہے، احتیاط مستحب بھی ہے نا۔ احتیاط کیا ہے؟ یعنی ہم چاہتے ہیں تینوں کو در کر لیں۔ جیسے اگر کہا جائے کسی بچے سے کہ بیٹا یہ 3 قلم ہے، اس میں ایک جاپانی ہے، اس کو پتا نہیں کون سا قلم جاپانی ہے، تو جو چالاک لڑکا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ تینوں کو اٹھائے گا۔ جب ایک ہے تو حتماً ایک ہے، ہمیں نہیں معلوم کون سا ہے، لیکن سب کے کلر ایک ہے، سب کی سائز ایک ہے، لہٰذا احتیاط کا مطلب یہی ہے کہ ہم تینوں کو اٹھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اندر ایک ضرور شب قدر ہے۔ اب آئیے سورہ انا انزلنا، کیا فرماتا ہے اس میں خداوند عالم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کے سلسلے میں کہ ہم نے اس قرآن کو کہاں پہ نازل کیا حضور؟ شب قدر میں نازل کیا، فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے ظاہری طور پر کہ اسی شب قدر کیا چیز ہے۔ قدر کیا مطلب؟ قدر یعنی مقدرات لکھے جاتے ہیں، انسان کی تقدیرات ان شبوں میں لکھی جاتی ہے۔ ہمیں سال وقت کیا ملے گا، کیا کیسے رہیں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے پیئیں گے، خداوند عالم ان شبوں میں اور شب قدر میں جو اس میں سے ایک رات مانی جاتی ہے، اس میں ہمارے تقدیرات کو لکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے لوگ مثال میں اور میدان میں بھی کہتے ہیں کہ ان شبوں میں جو سویا وہ کھویا کی مثال یہی اصل ہے، جو شبوں میں سو گیا، شبیداری نہیں کیا۔ شبیداری سے مراد یہ نہیں خالی ہم جگتے رہے، نہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اعمال جتنے بجا لاتے رہیں، اور جتنے نیکیاں کر سکتے ہیں اتنا کرتے رہیں، تاکہ ہمیں خداوند عالم، اسی لیے کہتے ہیں رمضان میں صرف ایک جو آیت پڑھیں گے آپ تو گویا آپ نے پورے قرآن کی تلاوت کی، ثواب ہے۔ تو چالاک انسان جو کیا کرے گا، ہے کہ نہیں؟ پڑھے گا بالکل کہ ہمیں سال بھر پڑھیں گے اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے ان انزلنا فی وما ادراک ما لیلۃ القدر، ظاہری فضیلت بتا رہا، ظاہری فضیلت۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر ہے، بہتر ہے، افضل ہے، بہت اچھا ہے، کس سے؟ من لیلۃ القدر کے الف شہر، شہر کے معنی مہینہ ہوتا ہے، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، نہ کہ رات کا، نہ کہ دن کا، 1000 مہینوں سے یہ شب قدر جو ہے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، سمجھے آپ؟ یہ جو ہے شب قدر ہے، ہمیں در کرنا کہ دیکھیے 20 دن گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا، اب آپ کو پتہ نہیں چلا۔ ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ ماشاءاللہ یہ ممبئی کے اندر موسم بہتر تھا اور اچھی سے گزر گیا، ہم انتظار کریں تو سختی، کہتے ہیں کہ افضل الاعمال احمدها، پیغمبر کی حدیث کہ سب سے بہتر عمل وہ ہوتا ہے جس میں سختی ہو۔ ایئر کنڈیشن میں انتظار رہ کے، بھوکا رہ کے اور روزہ رکھ کے تلاوت کر کے رہ جاتے ہیں تو کون سی فضیلت کی بات ہے؟ وہ تو آدمی کر سکتا ہے، یا جس ملکوں میں جاڑا پڑ رہا ہے، مثلا برف گری ہوئی ہے، ادھر پیاس نہیں رہے گی آپ تو روزہ اس کا بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح، لیکن وہ روزہ جو آپ دھوپ، کڑی دھوپ میں چل رہے ہو، مزدوری کر رہے ہو، پسینے نکل رہے ہیں، ایک آدمی پیڈل والا رکشہ چلا رہا ہے، ایک آدمی جو ہے آٹو چلا رہا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے سختی جس میں ہو۔ افضل الاعمال، حدیث ہے یہ، افضل الاعمال، عمل میں سب سے بہتر جو ہے وہ عمل ہے جو سختی میں ہو، احمد سختی والا عمل جو ہو،
اور فرما رہے ہیں یہ ہم کیوں ہر جگہ کمزور ہے حضور؟ ایمان کمزور. میں بار بار کہتا ہوں ایمان کمزور ہوگا تو آپ کمزور نہیں ہوں گے. ایمان کمزور ہے. مومن کی صفت کیا ہے؟ آئیے چلتے ہیں سورہ بقرہ میں شروع کیا آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. چونکہ میں تفسیر کا درس دیتا ہوں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پہلے آ گیا یہ مومنین کے لیے قرآن ہدایت ہے. 5 صفت حضور گنیے گا. یؤمنون بالغیب ہے ایمان رکھتے ہیں غیب پہ ہے نا. اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ یقیمون الصلاۃ نماز پڑھتے ہیں, یؤتون الزکوٰۃ زکات دیتے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ غیب پر عمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حکومت کرتے ہیں. تو 5 صفت شروع ہی میں خداوند عالم بیان کرتا ہے کہ جو غیب پر سب سے پہلی صفت ہے مومن کی. اور متقین کی بھی صفت انہی میں سے مشترک ہے جو مولا کائنات ہے. صفات المتقین جو دن میں پڑھ رہا تھا ابھی خطبے میں انشاءاللہ اجامہ دے گی. ابھی وہ خطبہ حمام ختم نہیں ہوا ہے, بڑے اچھے اچھے مطالب اس کے اندر بھرے پڑے ہیں. تو مومن کی صفت پہلی غیب پہ ایمان رکھتا ہے. غیب پہ ایمان رکھتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ غیب سے بعد مفسرین لکھا ہے کہ غیب سے مراد حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ غیب پر ایمان رکھتا ہے. اور جو اللہ دیتا ہے اس میں سے ينفقون فی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ينفقون. اب دیکھیے بات سے سوچتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس کہاں اللہ کا نوازہ نہیں ہوا ہے. نہیں, یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو مال ہی دیجئے. آپ کے پاس گاڑی ہے, ایک گاڑی جو ہے خیرات کر دیجئے. یہ گاڑی جو مثلا امام باڑے کے لیے ہے, محرم کے لیے دے دیجئے آپ گاڑی. محرم کاموں کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو آدمی کو لے جانا رہتا ہے نہیں. کوئی اور وسائل ہے وہ دے دیجئے. آپ کے پاس ایک کولر 2 ہے, ایک کولر دے دیجئے. تو ينفقون کا مسئلہ یہ نہ سمجھیے گا خالی جو مال ہو نقد نوٹ کیش بیلنس جو ہے وہ کرتے جائیے. نہیں, ينفقون کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی آپ چیز دے سکتے ہیں دے دیجئے. مائک نہیں ہے امام باڑے کے اندر, مجلس کے اندر, آپ وہ ہدیہ کر دیجئے. تو یہ پورا بھی دیکھیے یہ نقطے کی بات ہے. اللہ یہ نہیں وہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ مال کو خرچ کرتے ہیں. خرچ کرتے ہیں. انفاق کرنا یعنی دینا, کسی کے حوالے کر دینا. اب وہ سب اس میں آ جائے گا. جو بھی وسیلے کی ضرورت ہے, مسجد, بارگاہ, حسینیہ, جہاں بھی آپ لے سکتے ہیں, جہاں بھی کار خیر ہوتا ہے اور فرما رہے. تو آپ دوسری صفت یہ ہو گئی. تو 5 صفتیں جو سورہ بقرہ میں شروع پڑھیے گا الف لام کے بعد 7-8 نمبر آیت تک اسی کا ذکر چل رہا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے. مومن کی صفت ہے یقیمون الصلاۃ, اور وہ نماز کو قائم کر دے. سنیے نقطے کی بات. اب یہاں پہ کیا ہے, اللہ نے نہیں کہا کہ وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ. دیکھیے تفسیر یہ ہوتی ہے نماز جو ہے وہ قائم کرتے ہیں. اقامہ کہتے ہیں برپا کرنے کو. توجہ چاہتا ہوں. اقامہ کرتے ہیں اکٹھا ہو کر کے کسی کو قیام کرنے کو, قائم کرنے کو. اور فرمایا اللہ نے حضور یہ نہیں کہا کہ یصلون. عربی میں کہہ سکتا تھا کہ مومن جو یصلون یہ نماز پڑھتے تھے. یہ نہیں پڑھتے ہیں, یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں. کیا کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, یہ نماز کو جو قائم کرتے ہیں. کیا مطلب, یعنی اکٹھا ہوتے ہیں, آ کر کے ایک دوسرے کو پکڑ کے لے آتے ہیں, ایک دوسرے کو تلقین کہتے ہیں. چلیے حضور نماز یعنی اشارہ جماعت کی طرف ہے. صلوات پڑھیے پر محمد. وَمِمَّا, دیکھیے یاد ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو ہم نے رزق دیا ہے, اب رزق کی وسعت ہے. رزق سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہی ملا, اولاد بھی رزق ہے, آپ کے مسائل زندگی بھی رزق ہے. اور فرما رہے مشین گاڑیاں بھی رزق ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور جو ہم نے ان کو دیا ہے يُنْفِقُونَ, اس میں سے خرچ کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, لوگوں کے لیے دیتے ہیں. قرآن کو سمجھنا ایسی آسان نہیں ہے. اللہ کے ایک ورڈ جو ہے بڑے اہم ہوتے ہیں. اسی لیے کتنی تفسیریں, 50 تفسیریں ہمارے لکھی جا چکی ہیں. ایک ایک تفسیر بتا دوں, یعنی ایک ایک جلد پہ ایک ایک آیت, 2-2, 10-10 آیتوں پہ ایک ایک جلد پہلو اتنی موٹی موٹی لکھی گئی ہے. یہ کیا مراد ہے اس سے مطلب. قرآن کہتا ہے کہ ہمارے قرآن میں فی آیات محکمات و متشابہات, اس میں محکم آیتیں ہیں جس کے معنی آپ سمجھتے ہیں, عرب سمجھتا ہے عربی زبان. کچھ آیتیں ہیں جو نہیں سمجھ میں آتی, متشابہ ہیں, کنفیوژن کرنے والی آیتیں ہیں. انسان سوچتا ہے, وہ ایک مثال دے دوں آپ کہیں گے جو دنیا میں اندھا تھا وہاں اندھا اٹھایا جائے. کیا مطلب ہے, یہاں اندھا تو وہاں بھی اندھر ہے, اس سے فائدہ پھر کیا ہے. کوئی فرما ہے کیا مطلب کہ جو دنیا میں اندھا تھا اب یہاں بھی اندھا سے مراد کیا ہے, وہاں بھی اندھا اٹھے گا. اس میں دلچسپ واقعہ ہے آیت اللہ علمہ گروجردی کا, انشاءاللہ کسی اور اس میں سناؤں گا. سعودیہ گئے تھے تو ایک بحث ہو گئی تھی دوسرے مذہب والے سے کہ جو یہاں اندھا ہے تو
وہ قرات کے بارے میں، حافظان قرآن کے بارے میں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ جو اہل بیت کی توجہ رکھیے، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، جو اہل بیت کے نور کو چھوڑ کر نور خدا کو پانا چاہتا ہے اور رٹتا ہے تو اللہ اس کے ظاہری نور کو بھی کھینچ لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد۔ یہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں۔ شب قدر انشاءاللہ میرے بھی دعا کیجیے گا، زیادہ در کیجیے، ابھی ایام گزر رہے ہیں، ایک ہفتہ میں نہیں، 10 دن بچے ہوئے، 8-9 دن ہے کہ نہیں؟ چونکہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہمارا رمضان ہے تو آگے جاتا ہے، رمضان ختم ہو جائے گا، سب اپنے اپنے کام میں، بزنس میں بزی، ادھر ادھر، اب وہ بات نہیں رہتی۔ دیکھیے ظاہری طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ یہ کہ ماشاءاللہ و نظر، یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو بالکل اسی طریقے سے پورے سال گزارے، یہ سب توفیق الہی ہے۔ بہرحال دور زندگی ہے، رزق روزی بھی ہے، ہر آدمی جو ہے اس میں تعبیت نہیں رہتی کہ جائیں اپنا نکلے کام دھام کے لیے دھوپ میں، بہرحال ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کے بارے میں کیا کہ ہم نے شب قدر میں نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ قرآن کا 2 نزول ہے، حضور توجہ چاہتا ہوں، 2 نزول ہے۔ ایک نزول دفعی ہے، دفعی کا مطلب جیسے ایک بیگ، کوئی آپ کے سر پر ایک بالٹی پانی ڈال دے، پورا خالی کر دے، اس کو دفعی کہتے ہیں، اڑل دیا پورا، قطرہ قطرہ نہیں ہے۔ ایک کیا قرآن کا نزول ہے تدریجی، قرآن 2 بار نازل ہوا ہے، ایک بار کیا ہوا حضور دفعی، دفعی مینس یعنی ایک بیگ کسی کے اوپر کوئی چیز ڈال دے تو عربی میں اس کو انزال کہتے ہیں۔ نزل، کیا کہا گیا؟ نزل بہ روح الامین علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ پیغمبر اسلام کے قلب پیغمبر پر یہ قرآن ایک بیگ نازل کیا گیا، پورا کا پورا قرآن جو لوح محفوظ میں تھا وہ قلب پیغمبر کو اتار دیا گیا۔ یہ کون سا ہے نزول بتائیے؟ یہ دفعی ہے، دفعی، ایک دفعہ، جو آپ بولتے ہیں ایک دفعہ دے دو، کیوں بار بار دے دو، تھوڑا تھوڑا دے رہے، ایک ہی بار دے دو نا پورا، بولتے ہیں نا۔ تو دفعی وہی دفعہ سے، دفعی یعنی ایک بیگ کہاں اتر گیا؟ خداوند عالم حدیث میں ہے، اور یہ خود قرآن میں آیت بھی ہے کہ اللہ نے جب کہا کہ میں قرآن کو نازل کرنا چاہتا ہوں، ہے کوئی جس کو تحمل کرے گا؟ پوری دنیا میں اعلان کیا، پوری کائنات میں، اوپر نیچے سب تمام طرف، ملائکہ پر کوئی نہیں آیا۔ کون آیا حضور؟ سب سے ضعیف انسان۔ کون انسان؟ یہی ضعیف انسان، انسان ضعیف وہی ہے، فرشتے بھی نہیں آئے۔ اعلان کیا اللہ نے کہ ہم دینا چاہتے ہیں اس کو، اپنی امانت کو، وَعَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، قرآن کیا ہے؟ ہم نے امانت کو یعنی قرآن کو نازل کرنا چاہا، کوئی نہیں آگے بڑھا۔ کون بڑھا؟ وہی جو سب سے قوی بھی ہے اور سب سے ضعیف بھی ہے، جو سب سے خبیث بھی ہے اور سب سے مومن بھی ہے۔ اور فرما رہے ہیں سب سے بڑا شیطان بھی وہی ہے، سب سے بڑا انسان بھی وہی ہے۔ اور فرما رہے ہیں کون؟ حضرت انسان۔ یہ انسان اگر برائی پہ اتر جائے تو اس سے بڑا خبیث کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ انسان تقویٰ پہ اتر جائے تو یہی آدم بن جائے گا، محمد مصطفیٰ بن جائے گا، اہل بیت علیہ السلام بن جائے گا۔ اور فرما رہے ہیں یہ انسان ہے، کس نے لیا قرآن کو حضور؟ قلب پیغمبر تحمل۔ تو قرآن کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، جو کہہ رہے ہیں یہاں پہ قرآن کہ ہم نے نازل کیا قرآن کے، کیا مطلب نازل کیا؟ پھر نازل کر دیا تو پھر بعد میں کیسے قرآن آ رہا تھا؟ ٹکڑے ٹکڑے، آیتیں آیتیں، ہے نہیں؟ وہی اللہ کہنا چاہتا ہے ہم نے شب قدر میں قرآن کو دفعی نازل کیا ہے، پورا لوح محفوظ سے اتارا، قلب پیغمبر پر آ گیا، اب وہاں رکھا ہوا ہے۔ اور وہی قرآن خداوند عالم بعد میں جیسا دیکھا، اہل بیت علیہ السلام نے جب روٹیاں دی سورہ دہر آ گیا، جب وہاں پہ انگوٹھی دی گئی تو آیتیں آ گئی، مباہلہ ہوا آیتیں، جہاں جہاں مناسبتیں ہوتی رہیں قرآن کیا ہے؟ ایک ایک آیت، 2 آیت، آدھا سورہ، اس طریقے سے نازل ہوتا گیا۔ یہ کون سا ہے؟ یہ نزول تدریجی ہے، جیسے آپ سیڑھی پہ چڑھتے ہیں، پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا اسٹیپ، ہے کہ نہیں؟ تدریجی ہے۔ اب یہ قرآن دنیا میں حضور اس طرح آ رہا ہے، تو نازل قلب پیغمبر پہ آگے محفوظ ہے، ان کو پتا ہے کیا کیا ہے سب۔ اب وہ شو ہو رہا ہے، شو مینس آیت آ رہی جبریل، وہی آیت لے کے آ رہے ہیں، اب شو کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں پیغمبر کے سامنے۔ تو پیغمبر کیا سب بتاتا ہے، دیکھو یہ آیت آئی ہے، دیکھو اس طرح آئی ہے، اس کے شان میں یہ آیا ہوا ہے، اس کے شان میں یہ آیا۔ میں تو جملہ خطابت کا بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں۔ یہ قرآن کچھ نہیں ہے، جانتے قرآن کیا؟ سنیے گا، قرآن یہ صرف جو ہے عمل
اہل بیت کا نام قرآن ہے. بھائی یہ عمل کرتے جا رہے ہیں، قرآن نازل ہوتا جا رہا ہے. پورے قرآن کو آپ دیکھ لیجئے، جب بھی اہل بیت نے عمل کیا ہے تو قرآن کی آیت ہوئی، نازل ہوئی. لہذا جب تک یہ عمل کرتے رہے، جب تک سلسلہ چلتا رہا، تب تک قرآن نازل ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ اہل بیت اگر عمل نہیں کرتے تھے تو قرآن نہیں آتا تھا، قرآن رکا ہوا رہتا تھا. وہ فرما رہے ہیں جب یہ اہل بیت کرتے تھے، کوئی عمل کرتے تھے اور وہ عمل اللہ کو پسند آتا تھا تو خداوند عالم اس کے وقت قرآن بھیجتا تھا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے انزلنا فی لیلۃ القدر. دو ہے نزول، ایک نزول ہے، یاد رکھیے یہ ورڈ دفعی یعنی بہر آیا قلب پیغمبر پر، اور نزول تدریجی جو ہمارے پاس آپ پر پیغمبر پڑھتے تھے. دیکھو صاحب سے کہتے یہ سورہ نازل ہوا، دیکھو یہ تمہاری شان میں آیا تھا، یہ فلاں شان میں، اہل بیت شان میں نہیں. تو یہ انگوٹھی دے رہے تو آ رہی ہے اس وقت، یہ میدان مباہلہ میں تو آ رہی ہے، یہ غدیر خم میں تو آیت آ رہی ہے نا. تو یہ تدریجی آ رہی ہے، وہ ایک بار نازل ہو چکا ہے، قلب پیغمبر پہ محفوظ ہے وہ. اب وہ کہا جا رہا ہے جبریل جاؤ کہے تو یہ آیت ہے. اب وہ آیت جو ہے تلاوت کر کے لوگوں کو بتایا جاتا تھا. غدیر خم میں وہاں پہ آ رہا ہے، خیبر میں، وہاں خندق میں، جو بھی آیتیں جو نازل ہوئی جس طریقے سے. تو قرآن کے دو نزول ہیں حضور، ایک نزول دفعی ایک بارگی آیا ہوا ہے قلب پیغمبر پر، ایک تدریجی آیا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہاں کون سا مراد ہے؟ کون سا مراد ہے؟ وہی دفعی کہ ہم نے پورے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. ما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ چلے گا؟ تم کو تو بہت سی چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی ہیں، گزر بھی جاتی ہیں، اپنے مشغول رہتے ہو اپنے کاروبار میں، ہے کہ نہیں ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا نہیں جانتے ہو؟ تو اللہ ایک صرف بتا رہا ہے وہاں پہ جو ہم کو اور آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تم جو مہینہ گنتے رہتے ہو رمضان شعبان یہ وہ، اور میں تمہارے اعتبار سے بتا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا بندوں سے تمہارے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے، شہر کے معنی مہینہ عربی میں، یہ شہر نہیں سٹی کے معنی میں نہیں ہوتا ہے، اس کو مدینہ کہتے ہیں عربی میں، سمجھا؟ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ. جی ایک رات 1000 مہینوں سے 1000 مہینے، ہم کتنے دن زندہ رہیں گے؟ 100 200 300 1000 تو کوئی نہیں رہے گا مہینے. بہت زیادہ جائے گا تو اگر سال میں 100 سال کا بھی ہوتا ہے حضور شاید، اب تو 60 65 میں چلے جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں یہاں سے وہاں، ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہے حضور کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے. انا انزلنا، اسی لیے ریزن بہت زیادہ تاکید ہے ماہ رمضان میں تلاوت کلام پاک کی. اور فرما رہے صلوات پڑھیے بر محمد ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا اله الا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمه. سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معصيه العباد الا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفا. نشهد ان لا اله الا هو رؤوف على العباد بجوده والعباد وعلى المذنبين بحلمه. ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعسى رحمه للعالمين صلى الله عليه وعلى الداعين الى سبيل الله بالحكمه والموعظه الحسنه. قادت الامم واولياء النعم ومعادن الرحمه. اوصيكم عباد الله بالتوبه عما سلف من ذنوبكم ولنابت عن الاوزار التي اثقلت ظهوركم فانه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقولوا الحق الى الله توبه نصوحا. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. وقال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اللهم صل على محمد محمد. چونکہ ماہ رمضان کا 2 حصہ تقریباً گزر گیا ہے اور عید کے ایام 6-7 دن کے اندر انشاءاللہ آ جائیں گے اور آپ حضرات عید منائیں گے. کچھ مسائل فطرہ ہیں جو ضروری ہے بتا دینا. پہلا مسئلہ جو میں مسائل بیان کرتا ہوں عام طریقے سے اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو میں نام لیتا ہوں کہ یہ آگے سیستانی کا ہے یا ممنعی کا ہے یا مثلا یہ آگے مکارم کا ہے یا آگے کیا نام وحید خراسانی کا ہے یا آگے شبیر نجفی کا ہے بشیر نجفی کا ہے یا فیاض صاحب جو بھی ہمارا جزا میں بعض حضرات کرتے ہیں جس کے تقلید یا خوئی کا مطلب جو ہے خوئی کے اوپر باقی ہے ان کا بھی میں بتاتا ہوں. نہیں ہوتا تو نہیں بتاتا. دیکھیے سب مسائل عام مسائل ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جیسے جمعہ میں بعض جگہ اختلاف ہے اور یہ مسائل ہے, بعض میں اختلاف ہے, اجتماع زنجیر کے مسئلے میں اختلاف ہے, تو سب اختلافی چیزیں ہیں. بہرحال یہ مسائل عام ہیں, سب کے تقریباً وہی ہیں اور کہیں اختلاف بھی ہے تو استحباب لگایا گیا ہے. چونکہ فطرے میں یہ ہے کہ کہیں کہیں کنفیوژن ہے ہوتا ہے. ہم بہت جگہ پہ میں نماز پڑھا چکا ہوں اس دن کی, تو یہ کنفیوژن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ بات پوچھتے ہیں حضور یہ بتائیے کہ میں تو کنٹرول کا کھاتا ہوں, گورنمنٹ سے جو چیز ملتی ہے گیہوں چاول بھی ملتا ہے, کبھی کبھی بعض صوبوں میں شکر بھی مل جاتی تھی اور ملتی ہے جہاں جہاں الگ الگ ہے, تو کہتے ہیں میں کنٹرول کا کھاتا ہوں تو میں کیا کروں گا. اس مہینے تو میں نے کنٹرول کا کھایا, وہ 3 روپیہ کلو گیہوں مل رہا تھا حضور, ہے نا بھائی. آپ کنٹرول کا کھا رہے تھے نا, آپ کو نہیں کہا گیا کہ جو آپ کنٹرول کا کھا رہے تھے وہ دوسروں کو دیجیے. چونکہ تو آپ جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں. میں نے جو مشاہدہ کیا دیکھا ہے اور مجھے معلومات بھی ہے اس سلسلے میں لے کے, وہ جو بہت اچھا نہیں ہوتا ہے وہ چیز جو دی جاتی ہے عام طور سے. چونکہ بیچارہ کمزور آدمی ہے تو کیا کرے, کوئی چارہ نہیں ہے, بچوں کو پالنا ہے. تو یہ دوسروں کو دیا جائے تو قرآن سے بھی ثابت ہے, روایتوں سے بھی ثابت ہے کہ آپ دوسروں کو اچھی چیز دیجیے گا, جو احسن ہے وہ دیجیے آپ. اچھا ایک چیز عجیب ہے کہ فطرت ہی انسان کی کہ اپنے لیے خانوادے کے لیے تو بہت اچھا چنتا ہے, اچھا کپڑا, اچھا کھانا, اچھا مرغا وسلم, لیکن جہاں دوسروں کو دینے کی بات آتی ہے اللہ کی راہ میں تو حضور یہی سے میں سے پڑھتا ہوں اچھے انداز میں کہ دوسروں کو دینا ہوتا ہے بڑے پرانے دے, تو فقیر آئے تو اس کو نیا دیجیے بھائی. جو آپ قرآن کہتا ہے مما تحبون کا لفظ ہے کہ جو تم پسند کرتے وہ دوسروں کو دو. خود نہیں پسند کرتے, بتائیے وہ کیسے پسند کرے گا. اب پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے میں نے کنٹرول کا کھایا, 3 روپیہ کلو گیہوں مل رہا ہے مثلا. لیکن ہم لوگ پاس ٹیلی فون سے بھی پوچھا جاتا ہے, ایسا تھوڑی کہ آپ ہی پوچھ رہے ہیں یہاں پہ, ہے نا. 4 روپیہ مل رہا ہے چاول, حضور کتنا کھایا آپ نے؟ صرف 1 مہینہ کھایا آپ نے رمضان میں, یہ تو کھایا آپ نے, سال بھر کھاتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اس میں کہتے ہیں ہم نے وہ یہ بھی بتاتے ہیں مسئلہ پوچھنے والے کہ ہم نے جو حضور رمضان میں جو ہے 1 مہینہ کنٹرول کا کھایا, بڑے فخر سے بتاتے ہیں. کیوں؟ ڈسکاؤنٹ ہونے والا, مولانا کی طرف سے ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو 20-22 روپے میں کام چل جائے گا ایک آدمی کا, ادھر 100 روپے نکالنے پڑے گا تقریباً. مثلا مثال دے رہا ہوں. نہیں حضور یہ کہا گیا ہے کہ تم دیکھو تمہارے شہر میں عادتاً, دیکھیے مسئلے سمجھا کریے, مسئلہ سمجھنے کی چیز ہوتی ہے. عادتاً کون سی خوراک کھائی جاتی ہے عام طور سے, جنرلی کون سی خوراک. اب مثلا بامبے کے اندر فرض کریے عام طور سے لوگ روٹی کھاتے ہیں, چاول بھی کھاتے ہیں, 2 چیز ہو گیا, گیہوں روٹی. اب کشمش تو کوئی کھاتا نہیں, کہتے کشمش سے بھی آپ دے سکتے ہو. جس ملکوں میں خرما کھاتے ہیں, ایران میں مثلا کھجور, وہاں پہ جانتے ہیں کیا روٹی لیتے ہیں کھجور, اسی سے پورا پیٹ بھر جاتا ہے. بڑی بڑی روٹیاں آتی ہیں, بے دن تازہ کھجور, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. دونوں انرجی والے ہے نا, لمبے چوڑے ماشاءاللہ ہوتے ہیں, تو وہ اس سے تو کھجور, کشمش, آٹا, چاول, گیہوں, ہندوستان میں 3 ہی تقریباً ہیں. تو اس میں کیا پوچھتے ہیں کہ کون سا دیں گے حضور, ہم نے رمضان میں 1 مہینہ پورا حضور کنٹرول والا کھایا. بڑی تاکید سے ہم سے پوچھا جاتا ہے کیا کہیں گے آپ. مسئلہ کیا, مسئلہ یہ ہے آپ نے کیا کھایا چھوڑیے اس کو. آپ بھوکے رہتے تھے, میں کیا کر سکتا ہوں. آپ چٹنی روٹی کھاتے تھے, کیا مطلب چٹنی روٹی بانٹیں گے آپ؟ مثال دے رہا ہوں. نہیں, دیکھیے وہاں کی پبلک کیا کھاتی ہے, چونکہ آپ کو دوسرے کو دینا ہے نا, یہ پیسہ نکال کر دوسرے کو کھانے کا پیسہ دینا ہے, تو وہ کیا کھاتی ہے. تو معلوم ہوتا عام طور سے کہ پبلک جو کھاتی ہے, جو یہاں پہ 50-60 روپے والا چاول حضور, جو آٹا لیتے ہیں 30-35-33-34, آپ تو بہتر جانتے ہیں مثلا. تو ہم کوشش یہ کریں, میں اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں, ہم کوشش یہ کریں کہ وہ نکالیں جو عام طور سے جنرلی جو پبلک کھاتی ہے, وہ نہ دیکھیں کہ ہم نے 1 مہینہ کنٹرول والا کھایا.
آپ دیں گے تو کیا وہ سامنے والا کھائے گا؟ آپ چاول دے گو ردی چاول، مثلاً ان کی نظر میں غریبی ہوگا لیکن وہ اچھا کھانا کھاتا ہے فرض کریے، تو کیا یہ قبول ہوگا؟ تو لہذا مسئلہ یہ کہ آپ جو جنرل طور پر کھایا جاتا ہے اس کا پیسہ ایک سا عربی میں، یہ سا ایک وزن ہے جو تقریباً 3 کلو گرام جو ہے، اس کا آپ چاول کا بھی نکال سکتے ہیں، آٹے کا بھی نکال سکتے ہیں۔ عام طور سے مسجدوں میں امام لوگ اعلان بھی کرتے ہیں کہ بھائی معلومات کر کے اہل خبرہ سے، جو اہل خبرہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ غلے چاول کام کرتے ہیں، بھائی کتنا چل رہا ہے، آٹے کا کیا ریٹ چل رہا ہے، پیکٹ والا کیا ریٹ ہے، نہیں کھلا ہوا وہ کیا ریٹ ہے، تو معلوم کر کے جتنا ہوگا 100 روپیہ 110 روپیہ جو بھی ہوگا ایک معین کر لیجیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا ایک چیز دے دیجیے گا، یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے 3 کلو ہے تو 1 کلو کہیں میں آٹا دے رہا ہوں، 1 کلو چاول کا پیسہ، 1 کلو مثلا گیہوں کا پیسہ، ایسا نہیں ہے، ایک ہی دن سے ہونا چاہیے، 3 کلو ایک سے ہونا چاہیے۔ پتہ لگی تھوڑا سستا ہے وہ مہنگا میک اپ کر کے آپ نے برابر کر دیا 100 روپیہ، ہے نا، تو ایسے نہیں ہے، جو بھی نکالنا آپ کو یہ، تو ہمیں جنرلی اس کا خیال کرنا۔ فطرہ ایک فطرہ جلدی ایک فطرہ جو ہے ایک آدمی کو دیا جائے، ایک مستحق کو، یہ 100 روپیہ ہوئے دے نہیں 50 روپیہ ان کو دے دیے 50 روپیہ ان کو دیے، ایسے نہیں، ایک مستحق کو کم سے کم ایک فطرہ دیا جائے، اس کو ٹکڑے نہیں کر سکتے آپ۔ سید جو ہے، جو سید ہے، جو بھی اپنے کو سید کہتے ہیں یا سید ہے، ان کو جو ہے غیر سید کو فطرہ دے سکتے ہیں، خود سید کو بھی غریب کو اپنا فطرہ دے سکتے ہیں، غیر سید جو ہے سید کو فطرہ نہیں دے سکتے، کیوں؟ زکوٰۃ ہے حضور، یہ صدقہ ایک طریقے سے، زکوٰۃ فطرہ صدقہ ہے، تو نہیں دے سکتے، کیوں؟ سادات کے اوپر یہ چیز حرام ہے، لہٰذا یہ فتویٰ نہیں ہے، لیکن سید جو ہے غیر سید کو دے سکتا ہے، سید سادات کو بھی اپنا فطرہ دے سکتا ہے، اس کے مسائل دوسرے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کوشش کیجئے کہ جلد سے جلد فطرے کو نکال کر پہنچائیے، یہ نہیں کہ حضور نکل گیا ہے اور وہ ATM نہیں ہے اور میں نے نیت کر لیا ہے، نہیں، یہ سب چکر نہیں ہے۔ آپ جو ہے کب نکلے گا، چاند ہو گیا ہے، آپ فوراً جو ہے اسی ٹائم رات میں بھی نکال سکتے ہیں، قبل الظہر، عید کے دن قبل الظہر نکال سکتے ہیں، بہترین وقت ہے کہ آپ جو ہے صبح نکالیے، کلیئر ہو گیا کہ آج عید منانے جا رہے ہیں، نماز سے پہلے نکال دیجیے، اور اس کو جلدی سے جلدی مستحق تک پہنچوائیے یا پہنچائیے۔ اگر وہ آپ نے کوتاہی کی، سنیے کہ مسئلے کو، آپ نے پہنچانے میں کوتاہی کی حضور، تو آپ ضامن ہو گئے۔ فرض کریے میں نے نکالا تھا، گھر میں 500 روپے پڑے ہوئے تھے اور کوئی چور لے گیا، فرض کریے جیب سے گر گیا، ہے نا، کچھ ہو گیا، ہم نے کوتاہی کی، میں اسی ٹائم لے کے نکل رہا تھا، کوتاہی نہیں کیا تو مسئلہ الگ ہے، لیکن ہم رکھے رہے 2 دن بعد دیں گے مولانا صاحب کو، وہ پہنچائیں گے مثلاً، اب وہ گھر پہ ضائع گم ہی ہو گیا مثلاً، تو اب کیا ہے، ضامن مینس آپ کو الگ سے دینا پڑے گا پیسہ، وہ یہ نہیں کہ مولانا صاحب کھو گیا میں کیا کر سکتا ہوں، دوسرا پیسہ نہیں ہے، نہیں، آپ نے کیوں نہیں پہنچایا اس کو، فوراً ہو گیا تو نہیں کھوتا نا، آپ 2 دن رکھے رہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نہیں حضور میں نے نکال دیا، اور نکالنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ نیت کر لے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، نہیں، اس کو نوٹ کو لے آئیے، پیسے کو لے آئیے، گھر میں اپنا نیت کیجیے کہ میں نکالتا ہوں، اور ہر اس کا واجب ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، یعنی جس کے بھی آپ سرپرست ہیں ان کا بھی آپ کو نکالنا پڑے گا، ان کے اوپر نکالنا واجب ہے۔ بہتر، سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر ایک غریب سوال، اگر میں جو ہوں نہیں اتنی استطاعت ہے، میں 2 کا نکال سکتا ہوں، گھر میں 3 کا نکال سکتا ہوں، یہ سرپرست کے اوپر واجب ہے، جو نان و نفقہ دیتا ہے، جو خرچ چلاتا ہے، جو کما کے کھلاتا ہے، تو آپ کیا کریے، جو عام طور سے رسم بھی ہے، دھارن میں نہیں سمجھتا شرعی اعتبار سے کوئی اس میں کوئی فضیلت ہے کہ ایک باپ نکالتا ہے اس کو سب کے ہاتھوں میں کیا کرتا ہے، پھراتا ہے، تو بیٹا بڑے بیٹے اس نے چھوٹے ہو، کیونکہ ایک ہی کی استطاعت سے اس کی ہے تو پھرا دیتے ہیں، تاکہ یہ رہے کہ بچے بھی کبھی روزہ رکھتے ہیں، دل شکنی نہ ہو کسی کا، ہے نا، تو ہماری طرف سے بھی نکلا ہوا ہے، اس طریقے سے رسم ہے، اور جو بھی اس طرح سے کہا گیا کہ کر سکتے ہیں، اس کو آپ پھیر سکتے ہیں، ادھر ادھر گھما سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ کس کو دیا جائے گا؟ شیعہ، فقیر شیعہ کو، جو غریب ہو، نان و نفقہ نہ رکھتا ہو، ڈیلی کا بھی خرچ نہیں رکھتا، بالکل اصل و حالن ہو، اس کو آپ کو دینا ہے۔ تو یہ اصل میں یہی ہے کہ فلسفہ یہی ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں، جو عام طور سے جو کھایا جاتا ہے، ہم نے کیا کھایا اس کو چھوڑ دیجیے، جو عام طور سے پبلک کیا پسند کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں بہتر سے بہتر چیز ہے۔ ویسے میرا نمبر بھی ہے، کسی کو ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ کچھ نئے مسائل ہوتے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک مہمانی والا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور، جیسے میں جانتا ہوں ایک جگہ میں گیا تھا تو وہاں پہ 29 کو حضور افطاری نہیں آتی تھی، ہم نے کہا مجھے کیوں افطاری یاد نہیں آئی، تو کہا کہ ارے مولانا صاحب سب کا فطرہ نکالنا پڑے گا، جتنے کھاتے ہیں مسجد میں 100-150 آتے تھے وہاں، میں نے کہا یہ کس نے کہا آپ سے بھائی سب کا فطرہ نکال، مہمان ہمارے ہو جاتے ہیں، ہم نے کس نے کہا آپ سے،
آپ خود فتوا بنا رہے ہو تو الگ مسئلہ ہے. آپ کسی سے پوچھو جا کر مولانا صاحب سے کہ وہ مہمان ہے آپ کے, وہ مہمان ہے, لوگ مہمان کہتے ہیں اس کو. اس لیے میں نہیں بھیجتا, میں بھیجتا تھا, وہ 29 کو کر دیا, لسٹ میں 29 میں نام آ گیا تو میں سے وہی ہو گیا. ہم نے اچھا یہ چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہو گیا کہ نہیں. نہیں, کوئی فرق نہیں ہے, مہمان نہیں ہو. اگر 29 کو آپ یہیں پہ لا کے دے رہے افطاری, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل وہ ہے. مہمان کسے کہتے ہیں, سن لیجیے مسئلہ. شریعت اور اجتہاد میں عرف کا بہت دخل ہے. عرف کیا مطلب, یعنی پبلک کیا کہتی ہے, پبلک میں کیا مشہور ہے. بعض مراجع اعظام نے عرف کو اپنی دلیل بنایا ہوا ہے. دلیل ہے جو ادلہ ان کے پاس آتے ہیں ثابت کرنے کے لیے, مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے. عرف کو کیا ہے, عرف میں کیا کہتے ہیں مہمان, مہمان کسے کہتے ہیں بتائیے آپ. ابھی ان سے پوچھے مہمان کس کا, حضور جو ہمارے گھر آئے, ہمارے پاس رہے, 1-2 ٹائم کھانا کھائے, 2 دن رہے, اسی کو تو مہمان کہتے ہیں. اب ایک دوست آیا شام کو غروب کے بعد آپ سے ملنے کے لیے, ارے تم نے عید کا کپڑا کیا بنوایا پوچھنے کے لیے, آپ گھر میں بیٹھ کے پانی پی لیا. اب آپ فون کر لیں مولانا صاحب گڑبڑ ہو گیا, کیا ہوا, ارے ایک اور فطرہ پڑ گیا ہمارے, وہ جاوید صاحب آ گئے ہمارے گھر پہ اور چائے پی لی ہے نا, اب میں کیا کروں, ہم نے چائے پلا دی حضور. نہیں, وہ مہمان نہیں ہے حضور. آ کے مہمان کا مطلب صادق آنا چاہیے. میں کسی کے گھر جاؤں کسی کے پاس اور قبل از غروب, وہ شرط ہے, وہ قبل از غروب آیا آپ کے پاس, آنے کے بعد قصد مہمانی رکھتا ہو, کل رکے گا آپ کے یہاں کھا رہا ہے, پرسوں انشاءاللہ جائے گا. وہ بامبے سے آیا ہوا آپ کے نظر مثلاً اور 2 دن رکے گا, وہ میں اس کا فطرہ آپ کو دینا پڑے گا. اب وہ بھی عید کے دن نہیں آئے, بعد میں نہیں آئے, یعنی قبل از غروب آتا ہے. علماء کہتے ہیں قبل از غروب آئے گا تو مہمان شمار ہوگا. ہم گئے ملنے کے لیے, قطعاً مہمان نہیں ہے. پھر کہتا ہوں 29 کو آپ قطعاً بالکل آپ جو ہے افطاری بھیج سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اتنے مہمان نہیں ہوگے. سلوات کو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ. اللهم صل على سيد النساء العالمين وبلد خاتم النبيين سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. اللهم صل على الحسن المجتبى وسلامه عليه. اللهم صل على الحسين الشهيد بكربلاء وسلامه عليه. اللهم صل على علي بن الحسين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد بن علي سلام الله عليه. اللهم صل على جابر بن محمد سلام الله عليه. اللهم صل على موسى بن جعفر سلام الله عليه. اللهم صل على علي بن موسى سلام الله عليه. اللهم صل على محمد بن علي سلام الله عليه. اللهم صل على علي بن محمد سلام الله عليه. اللهم صل على حسين بن علي سلام الله عليه. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان هادم أمنية الشرك والنفاق عاصد فضل الغي والمشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واكحلنا بنظر منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر وتنفع الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.
Ustaz Baba sa zili paret na. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا محسن قد أتاك المسيء أنت المحسن والمسيء قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أستغفر الله ربي وأتوب إليه نماز الجمعة الله أكبر